السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا رحمت علی ایک گورکن تھا۔ اس کو قبریں کھودتے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے چچا رحمت علی سے پوچھا، چچا جان، آپ کو قبریں کھودتے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان 40 سالوں میں آپ نے کوئی عجیب بات دیکھی؟ چچا رحمت علی نے بتایا کہ جی ہاں، ایک مرتبہ میں نے ایک قبر کھودی اور میری عادت تھی کہ میں قبر کھولنے کے بعد اس میں لیٹ کر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور جب میں 2 سے 3 فٹ گہرائی میں گیا تو اچانک ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی۔ جو میں قبر کھودتا گیا وہ خوشبو بڑھتے گئی اور قبر کی مٹی بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میں حسب عادت اس میں لیٹ گیا۔ جو ہی میں قبر میں لیٹا تو قبر اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی جیسے قبر میں کسی نے اے سی لگا دیا ہو۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ وہیں قبر میں مجھے نیند آ گئی۔ یہاں تک کہ جو لوگ میت کو لے کر آئے انہوں نے مجھے قبر سے اٹھایا۔ یہ ایک عورت کی قبر تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار قبر تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کون سی ایسی نیکی کی ہے اس عورت نے؟ چچا رحمت علی ایک گورکن تھے اور وہ پچھلے 40 سالوں سے یہ فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کے والد بھی گورکن رہ چکے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے یہ پیشہ اپنانے سے انکار کر دیا تو چچا رحمت نے اس کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ چچا رحمت علی بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ اپنے استاد سے بڑھ کر وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک کام تھا، وہ سارا دن قبرستان میں گزار دیتے۔ کوئی قبر اگر بیٹھ جاتی یا کہیں سے ٹوٹ جاتی تو وہ بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے اس کو صحیح کروا دیا کرتے تھے کہ وہ یہاں کے تمام لوگوں کے حالات سے واقف تھے۔ وہ روز قبرستان میں جھاڑو لگاتے، قبروں پر پانی چھڑکا کرتے تھے اور ممکن ہوتا تو پھول یا سبزہ قبروں پر ضرور ڈالا کرتے تھے۔ ویران قبروں میں کسی ایک گھر سے بھی زیادہ ہریالی تھی، کیونکہ چچا رحمت علی نے وہاں پر بہت سے پودے لگائے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ بے شک چھوٹے چھوٹے پودے ہی صحیح لیکن ہر طرف لگا دیے جائیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے، کیونکہ یہ گاؤں کا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں تقریباً 100 سے بھی زیادہ قبریں تھیں۔ یہ قبرستان بہت پرانا تھا۔ چچا رحمت علی کے والد کے دور سے رحمت علی اپنے پیشے سے بہت خوش تھے، البتہ ان کا بیٹا قبرستان جانے سے بھی گھبراتا تھا۔ چچا رحمت علی کا گھر قبرستان کے بالکل پاس تھا۔ وہ اور ان کی زوجہ اکثر قبرستان میں قبر والوں کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ قبرستان میں کانٹوں والی بوٹیوں کو نکالنا ہو یا پھر نئے پودے لگانا ہو، رحمت علی اور ان کی بیوی پیش رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قبرستان ہر وقت بہت صاف ستھرا رہتا اور آنے جانے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویسے تو اکثر لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جمعے کے دن ہر کوئی قبرستان لازمی جاتا تھا۔ ان لوگوں میں خود بھی شامل تھا۔ جب مجھے آفس سے چھٹی ملتی یا میں گاؤں واپس لوٹتا تو سب سے پہلے قبرستان جاتا اور ماں جی کی قبر پر پھول چڑھاتا تھا۔ چچا رحمت علی کے ہونے کی وجہ سے ہر کسی کو اطمینان تھا۔ اگر بارش آ بھی جاتی تو چچا رحمت علی اگر کسی قبر کو بیٹھتا ہوا دیکھتے تو فوراً گھر والوں کو اطلاع کر دیتے تھے۔ چچا رحمت علی جانتے تھے کہ میں شہر سے باہر ہوتا ہوں، گاؤں آنے کا پروگرام جلدی نہیں بنتا، تو وہ میرے ماں باپ کی قبروں کا خوب خیال رکھتے تھے۔ ایک روز بارش آئی تو ابا جی کی قبر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ پانی والے گڑھے کے بالکل قریب تھی۔ تب چچا رحمت علی نے مجھے فون کیا۔ میں نے انہیں کہا میں نہیں آ سکتا، لیکن بس 2 دن انتظار کیجیے، میں جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، پتر تو فکر نہ کر، میں سب کچھ صحیح کر لوں گا۔ لیکن میں نے تجھے بتانا اپنا فرض سمجھا۔ مگر 2 دن بعد جب میں قبرستان گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اماں باپ کی قبر سائیڈوں سے یعنی کناروں سے پکی ہو چکی تھی۔ میں نے چند پیسے چچا کے ہاتھ پکڑا دیے، لیکن وہ لینے سے مسلسل انکار کر رہے تھے۔ میں نے بھی زبردستی وہ پیسے ان کی جیب میں ڈال دیے تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ قبروں کا بغیر کسی معاوضے کے خیال رکھیں، لیکن وہ مجبور تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس گھر چلانے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ لوگ خود بھی جان بوجھ کر چچا کی مدد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ چچا پیسے نہیں لینا چاہتے، لیکن انہوں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ پچھلی کئی نسلوں سے وہ گاؤں کے گورکن کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، بلکہ اب تو دوسرے گاؤں والے بھی انہیں اپنے قبرستان کی صفائی ستھرائی کے لیے بلانے لگے تھے، لیکن وہ اپنے گاؤں کے قبرستان سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے تھے تاکہ کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے،
اور کوئی بھی ان پر بات نہ کر سکے۔ شاید ان کی شہرت کی بھی یہی وجہ تھی۔ اب تو وہ بہت مصروف ہو گئے تھے۔ میری بھی کتنے دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں شہر سے گاؤں جانے والی سڑک پر ابھی کھڑا ہی تھا جب مجھے چچا رحمت علی سامان سے لدے ہوئے میری طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ان کی تھکن کے تمام آثار زائل کر رہی تھی۔ میں بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پہنچ گیا، پھر انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ وہ بھی مجھے گلے لگانے کو بےتاب تھے۔ انہوں نے فوراً سارا سامان نیچے رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا پھر کسی کی قبر بیٹھ گئی ہوگی اور پھر وہ بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے ہی یہاں سامان خریدنے آئے ہوں گے۔ میں نے سامان کی طرف ایک نظر دوڑائی تو محسوس کر چکے تھے۔ کہنے لگے، تمہارے چاچے اقبال کی قبر بیٹھ چکی ہے۔ بیٹے ہیں کہ باپ کی قبر کو اٹھوانے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں میں ان کو کہہ کہہ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ آج شہر آیا تھا تو سوچا کچھ سامان لیتا جاؤں، خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے بہت دلی افسوس ہوا، لیکن چچا کی ہمت کو میرا سلام تھا۔ ابھی ہم بس میں بیٹھے ہی تھے جب نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے چچا سے پوچھا، چچا کیا کبھی ایسا دلچسپ واقعہ بھی ہوا جس نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں؟ چچا میری بات سن کر سوچنے لگے۔ پہلے ان کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، یکدم ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کہنے لگے، میں نے اپنی یادداشت پر زور دے کر ایک واقعہ تلاش کر ہی لیا، لیکن یہ واقعہ بڑا ہی کوئی عجیب واقعہ تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں ان کی پوری بات توجہ اور تجسس سے سن رہا تھا۔ انہوں نے بھی پوری کہانی سنانے میں بالکل بھی تکلف سے کام نہیں لیا۔ تجسس میں میں چاہتا تھا کہ فوراً سے پہلے وہ مجھے ساری روایت کہہ سنائیں، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ زیادہ بولنے پر ان کی سانس پھولنے لگتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے وہ مجھے کہانی سنانے لگے۔ جب بس میں بالکل خاموشی چھا گئی تو دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز جانے لگی۔ سارے لوگ متوجہ ہو چکے تھے اور غور سے چچا رحمت کی بات سننے لگے تھے۔ چچا کہنے لگے، ایک روز میں قبر کھود رہا تھا۔ خلاف معمول آج میں بہت خوش تھا۔ اکثر تو میں قبرستان میں ہنسنا معیوب سمجھتا تھا، لیکن نہ جانے آج میرے دل کو کس خوشی نے گھیرا ہوا تھا کہ مسکراہٹ میرے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے 40 سال کا عرصہ گورگن فرائی سر انجام دیتے ہوئے ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ میں خود بھی اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ میں جلدی قبر کھودنے لگا کیونکہ ایک مائی وفات پا چکی تھی اور اس کے لیے قبر کھودنی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ناپ بھی بھیجا تھا جو کہ ایک لمبی لکڑی تھی۔ تقریباً اس عورت کا قد میرے جتنا تھا، اس لیے میں نے اس لکڑی کا ناپ لے کر اس مائی کے گھر والوں کو لوٹا دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی قبر ہی کھودی تھی جب اس جگہ سے مجھے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ آج تک میں نے ایسی کوئی خوشبو کہیں سے نہیں سونگھی تھی۔ حالانکہ میرے ابا کو خوشبو لگانے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے گھر میں تقریباً ہر قسم کی خوشبو موجود تھی، لیکن آج جو خوشبو میں اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا وہ ناقابل بیان تھی۔ اس نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، اس سے 1-2 قدم کے فاصلے پر جب میں نے قبر کھودی تھی تو اس میں سے بہت سی گندگی بدبو آ رہی تھی، اور پھر وہاں مکوڑے بھی بہت زیادہ تھے، اور یہی 1-2 قدم کے فاصلے پر اس قبر میں کتنی زیادہ خوشبو تھی۔ میں حیران پریشان سا قبر کھودنے میں مصروف رہا۔ پھر یوں سمجھ لیجیے کہ اس خوشبو کا مجھ پر اثر ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے ساری قبر کھود لی تو میں اس میں لیٹ گیا۔ شدید گرمی میں وہ قبر اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے یہاں پنکھے چلا رکھے ہوں یا پھر آج کل کے دور کے مطابق اے سی لگا رکھا ہو۔ اتنی ٹھنڈ! ایک بار میں مری گیا تو وہاں ایسی ٹھنڈ تھی جو اس روز میں نے شدید گرمی میں اس قبر میں ٹھنڈ دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ شدید گرمی میں کپ کپانے لگا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی۔ میں جو قبر کا ناپ کرنے کے لیے لیٹا تھا، ٹھنڈ اور اچھی خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر مجھے وہی نیند آ گئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے ارد گرد لوگوں کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں بھی بے بسی سے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تبھی کچھ لوگ قبر میں اترے اور مجھے اٹھانے لگے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، نہ جانے ناپ کرتے ہوئے مجھے کیسے نیند آ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ لوگ مجھ سے واقف تھے، اس لیے کہنے لگے، چچا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے، میت کو دفنانے کا وقت ہوا چلا ہے۔ میں بھی جلدی سے نکل آیا، پھر میت کو دفنانے میں مدد کرنے لگا۔
پھر میت کو قبر میں لٹا دیا۔ تبھی اسماعیل کا بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا، چچا مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں اس بیٹے کے ساتھ چلا گیا، وہ تھوڑی دور لوگوں سے پڑے مجھے لے جا کر کہنے لگا، چچا میں شہر سے باہر ہوتا ہوں، میری ماں کی قبر کا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا تو فکر نہ کر، جیسے باقی قبریں میرے لیے اہمیت رکھتی ہیں ویسے یہ قبر بھی اب قبرستان کا حصہ ہے تو میری ذمہ داری ہے۔ وہ خوش ہو گیا، مجھے گلے لگا کر دوبارہ میت کی طرف بڑھ گیا۔ تب تک قبر بنائی جا چکی تھی، سب لوگ وہاں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس لڑکے سے پوچھوں، آخر تمہاری ماں کی قبر سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا وہ اتنی نیک اور اچھی تھی؟ اتنا نیک ہونے کے لیے تو ساری زندگی خدا کی یاد میں بسر کرنی پڑے گی۔ میں سوچتے ہوئے آگے بڑھا۔ اکا دکا لوگ تھے، اب وہ بھی قبرستان سے جا رہے تھے۔ آخر میں اس عورت کا بیٹا بچ گیا جو ماں کی قبر پر قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس نے قرآن مجید سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور دعا مانگ کر جانے ہی لگا۔ جب میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا، وہ مجھے اتنی اجلت میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ پھر سوالیہ نظروں سے مجھ سے پوچھنے لگا، چچا کیا ہوا، کوئی بات رہ گئی ہے یا آپ کو کوئی بات کہنی ہے؟ کیونکہ میں بہت جلدی میں ہانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری سہولت کے لیے وہ دور سے ہی مجھے دیکھنے لگا، پھر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا احساس کر رہا تھا اور یہی اس لڑکے کی خوبصورتی تھی۔ میرے پہنچنے تک وہ میرا انتظار کرتے کرتے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا بیٹھا، ہانپتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹا آج میں نے اس قبر میں بڑی ہی کوئی عجیب بات دیکھی۔ عجیب بات کا سن کر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے میرا چہرہ تکنے لگا۔ شاید وہ ڈر گیا تھا کہیں میں اس قبر کے بارے میں کوئی بری بات تو نہیں کہنے والا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ بتانے لگا تھا کہ ایسی خوشبو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی جو آج دیکھی۔ میں اس سے پوچھنے لگا، جب میں نے قبر کھودی تو ایک عجیب سی خوشبو نے میری ہر طرف احاطہ کر لیا تھا، اور قبر میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہاں ناپ کرتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ کیا تمہاری ماں اتنی نیک عورت تھی؟ میں آنسو بہاتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کا بیٹا بھی روتے ہوئے کہنے لگا، چچا آپ نہیں جانتے میری ماں نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ وہ شوہر کی فرمانبردار عورت تھی۔ میرا باپ گھٹنوں کا مریض تھا، چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ سارا دن وہ بستر پر گزار دیتا تھا، وہ تو واش روم جانے تک کے قابل نہیں تھا۔ ایسے میں وہ ہر تھوڑی دیر بعد بستر گندا کر دیتا۔ میری ماں بغیر چہرے پر کوئی شکل لائے دور کر شوہر کی طرف جاتی اور اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے فوراً اس سے پہلے وہ تمام گدے اور بستریں تبدیل کر دیا کرتی۔ میرا باپ بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو چکا تھا، اس لیے بات بات پر غصہ کرتا تھا۔ میری ماں چپ کر کے اس کی ہر بات برداشت کرتی تھی۔ میرے ابا اس پر چیختے چلاتے اکثر برتن اٹھا کر دے مارتے تھے، لیکن میری ماں نے کبھی بھی شوہر کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ خوش دلی سے شوہر کی خدمت کی۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر کی ایک فرمانبردار بیوی تھی بلکہ وہ ایک مومنہ اور مسلمہ عورت تھی۔ وہ اسلام کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکی تھی۔ وہ پردہ کرتی، بلا وجہ کسی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی، اور جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہوتی وہ ہر کام چھوڑ کر جلدی سے وضو کرتی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ رو رو کر اپنے شوہر کے لیے فریاد کرتی کہ خدا اسے صحت عطا کرے۔ وہ اپنے شوہر کی مخلص اور وفادار عورت تھی۔ شوہر کی معذوری کے بعد گھر والوں نے بھی اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے بھی اسے مجبور کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور شوہر سے طلاق لے لے، لیکن وہ اس عمر پر راضی نہ ہوئی۔ بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر گھر کا خرچ چلانے لگی اور شوہر کی بھی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ جب میرا باپ فوت ہوا تو میری ماں اس سے بے حد راضی تھا اور روتے ہوئے اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے گیا۔ وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ علی تمہاری ماں جنتی عورتوں میں سے ہے۔ مجھے ابھی سے اس میں سے جنتی عورتوں کی خوشبو آتی ہے۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ دیکھنا تمہاری ماں جنت کی حقدار ہے۔ میرے ماں باپ کی شادی ان کی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن دونوں میں محبت مسالی تھی۔ ایک روز میں شہر جانے والی بس میں سوار ہوئے تاکہ وہ روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ جب 2 ماہ بعد گھر واپس آئے تو ان کی حالت حیران کن تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے، اب تو ان کا سارا دھڑ ہی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میری ماں نے ماتھے پر کوئی بھی شکن نہیں آنے دی تھی اور دن رات شوہر کی خدمت میں گزار دی۔ انہوں نے کبھی بھی شوہر کی معذوری کا شکوہ نہیں کیا۔ جب بھی کوئی ان کے شوہر سے تنزیہ ہمدردی جتانے لگتا تو وہ فوراً صفائی پیش کرتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہیں اور انہیں اپنے شوہر سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ سردیوں کی وہ سخت راتیں جب کوئی ایک کپڑا بندہ سکھانے کو باہر ڈالے اور وہ سوکھ بھی نہ سکے، ایسے میں اگر میرے والد بستر گندا کر دیتے تو میری ماں بغیر سردی کی پرواہ کیے وہ بستر دھو دیتی تھی
اور پھر اپنے بستر پر میرے والد کو لٹا دیتی اور خود ساری رات میرے والد کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتی۔ میرے والد کے جسم میں بہت درد رہتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ 24 گھنٹے کوئی ایسا انسان ہو جو ان کا جسم دباتا رہے۔ اماں سورہ رحمان کی تلاوت کرتی جاتی اور بابا کا سر دباتی رہتی۔ میں چھوٹا سا تھا، میں بھی سورۃ رحمان سنا کرتا تھا اور ہر وقت وضو میں رہتی، اور پھر کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی تو ساتھ ساتھ میں صورتوں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ ان کی قابل غور باتوں میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ شوہر کی خدمت کرتی تھی اور جب بھی اذان ہوتی فوراً نماز ادا کرتی، اور مجھے لگتا ہے یہی وہ دونوں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج وہ جنت کی حقدار ٹھہری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چھوٹا لڑکا رونے لگا۔ مجھے اس سے بے حد ہمدردی محسوس ہوئی تو میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر روتا رہا جب تک کہ وہ چپ نہیں ہو گیا۔ میں نے اسے خود سے دور نہیں کیا۔ تبھی وہ مجھ سے دور ہوا اور کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا، آج مجھے شہر واپس جانا ہے، چچا زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے۔ میں نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ قبرستان سے باہر جانے لگا۔ جب تک کہ وہ قبرستان سے باہر نہیں نکل گیا تب تک میں اسے دیکھتا رہا اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو اتنی نیک تھی۔ سب انسانوں کے اعمال اور اخلاقیات اچھے ہوں تو بے شک وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ وہ بی بی اپنے شوہر کی خدمت کر کے آج اس مقام تک پہنچی ہے، اور ہمارے ہاں بیویاں پیسے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے شوہروں کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر گھر میں ٹکنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ زیادہ تر باہر رہنے لگتے ہیں۔ جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو کوئی بھی انسان گھر میں رہنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ بات آج کل کی بیویاں نہیں سمجھتی۔ وہ تو شکر ادا کرتی ہے کہ شکر ہے شوہر باہر چلے گئے ہیں، اب ان کو پوری آزادی میسر ہے۔ یہاں جتنی بھی عورتیں میری باتیں سن رہی ہیں، خدا کا واسطہ ہے بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی بھی کسر باقی نہ رکھو۔ تم نہیں جانتی کہ خدا نے اس میں کتنی زیادہ برکت رکھی ہے، اور تمہیں وہ مقام ملے گا جس کی تم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ مقام تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ بیویوں، اس میں بھی تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ نہ صرف شوہر کی خدمت کر کے تم جنت کی حقدار ٹھہرائی جا سکتی ہو، بلکہ دنیا میں تمہارے لیے بہت سے انعام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، تم اس میں بدصورتی پیدا کر کے اس رشتے کی نوعیت کو خراب مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے چچا اپنے آنسو صاف کرنے لگے، اور پھر سارا مجمع جو یہ باتیں سن رہا تھا وہ بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں تو حیرت سے گنگ بیٹھا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا واقعہ سننے کو بھی ملے گا، لیکن اس میں حیرت والی کون سی بات تھی؟ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، اور وہ کسی بھی حالات میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مخلص عورت ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ مل جائے تو انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ چچا رحمت اور میں گاؤں اتر گئے۔ ہم دونوں نے ہی قبرستان جانا تھا، اس لیے میں نے چچا رحمت علی کا آدھا سامان اٹھا لیا تھا۔ وہ بھی تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً سے پہلے میں گھر آیا، کیونکہ اگلے روز ہی مجھے واپس جانا تھا۔ مجھے کچھ کاغذات کی ضرورت تھی جو گھر پر پڑے تھے، اور مجھے وہ لے جانے تھے کیونکہ میرا پروموشن ہونے والا تھا، اور پھر نہ جانے میں کب واپس گاؤں لوٹتا۔ اس لیے میں نے سب سے الوداعی ملاقات کی، اور چچا رحمت علی تو میرے بارے میں سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، نہ جانے پھر زندگی کبھی تم سے ملنے کا موقع دے گی بھی صحیح یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارا چچا تمہارا انتظار کرے گا۔ تم مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے گلے لگا چکے تھے۔ میں بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ چومے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ وہ مجھے بس میں بٹھا کر واپس لوٹ گئے تھے جب تک کہ بس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ وہ مجھے دور سے ہی دیکھتے رہے۔ 6 سال تک مجھے واپس گاؤں جانے کا موقع نہیں ملا۔ ایک روز مجھے باس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم گاؤں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، عید آنے والی ہے اور میں نے تمہیں کام میں اتنا الجھا دیا ہے کہ تم کب سے اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں گئے۔ میں انہیں بتانے لگا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک چچا ہے۔ میں ان سے ملنے کی آس رکھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی گاؤں لوٹ جاؤں۔ وہ فوراً میری بات مان گئے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا سامان باندھا اور پھر شہر سے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ آج میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا، کیونکہ میں 6 سال بعد واپس اسی سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ پہلے اس سڑک پر بہت گڑھے ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے جاتے ہوئے
इंसान की हड्डियों का कचूमर बन जाता था, लेकिन शायद अब तरक्की हो गई थी और नई सड़क बन चुकी थी। मैं बहुत खुश था कि गांव से शहर और शहर से गांव जाने वालों की कितनी आसानियां होंगी। मेरे गांव वाले शहर की इस सड़क के बनने पर कितने खुश होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था जब ना जाने कैसे 2 घंटे भी गुजर गए और मेरा गांव आ गया। खिलाफे मामूल सबसे पहले कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा, लेकिन कब्रिस्तान की हालत देखकर मेरा दिल चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि सामने मंजर ही ऐसा था। सारा कब्रिस्तान झाड़ियों से भर चुका था। कुछ आवारा कुत्ते कब्रों पर पेशाब करते हुए दिखाई दिए थे। मैं इनको देखकर अफसोस करने लगा। कुछ कब्रों में बारिश या फिर जानवरों ने सुराख कर रखे थे, क्योंकि पास में ही एक छोटी सी नदी थी और उसके इर्द गिर्द बहुत से दरख्त थे जहाँ छोटे मोटे जानवर रहा करते थे। कब्रिस्तान की इस हालत पर मैं कर रह गया, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। इन लोगों को मैं आगाही नहीं दे सकता था कि वो लोग कब्रिस्तान की हिफाजत करें और अपने प्यारों का ख्याल रखें जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जितने रोज़ मैं गाँव रहा, मैंने कब्रिस्तान की अच्छे से सफाई की और फिर तमाम जड़ी बूटियों को वहाँ से निकलवा दिया। पौधे जिनको काटने की ज़रूरत थी, इनको कटवा दिया। कब्रिस्तान की हालत कुछ देखने के काबिल हुई तो मैं दिल बर्दाश्ता होकर वापस गांव से शहर आ गया। लेकिन मुझे आज भी चचा रहमत अली के अल्फाज याद थे कि इन्हें मुझसे मिलने की आस थी, जो नामुकम्मल ही रही। मैं खुद इनसे मिलकर ज़िंदगी का कुछ बोझ हल्का करना चाहता था, लेकिन हम किस्मत के साथ कुछ नहीं कर सकते। वहीं रहमत अली, जिन्होंने इस गांव के तमाम लोगों के मर जाने वाले लोगों की कब्रों की हिफाजत की थी, आज इसकी कब्र ज़मीन में बिल्कुल दब चुकी थी और उस पर इतने ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगाई थी कि मैं सोचने लगा, ना जाने चचा रहमत अली की कब्र किसने खोदी होगी, इसकी तदफीन का इंतज़ाम किसने किया होगा। जहन में बहुत से सवालात थे, लेकिन जवाब कोई एक भी नहीं। मैं तो इनसे इनके घर वालों के बारे में भी पूछना भूल गया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अगर कब्रिस्तान की सफाई पर सर्फ करना पड़ा तो मैं करूँगा। मैं चचा रहमत अली की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूँगा। जल्द ही मैंने एक आदमी ढूंढ लिया जो कब्रिस्तान में गोरकन के फ़राइज़ सर अंजाम देने को तैयार था। वो कोई और नहीं, चचा रहमत अली का बेटा था, जो माँ बाप की वफ़ात के बाद ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था और किसी ऐसी जगह जाकर रहना चाहता था जहाँ इसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और वो अपने आप में मगन रहे। दरअसल वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका था। बीवी इसे छोड़कर जा चुकी थी और बच्चे इसके थे ही नहीं। जहाँ से इसका ख़ानदान चला था वो फिर से वहीं लौट आया था। हालांकि इसने इस पेशे से बगावत भी बहुत की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। मैंने महाना अली रहमत की एक तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी ताकि खर्चे के लिए इसको किसी का मोहताज ना होना पड़े। अब तो मेरी अपनी तनख्वाह लाखों में थी। महज 20-30 हज़ार इसे दे भी देता तो मेरा क्या जाना था। ये सोच कर ही मैंने इसे बतौर गोरकन अपने गांव में तैनात कर दिया। वो भी मेरा फर्मा बरदार था। मेरे किसी हुक्म पर इसने ना नहीं की, बल्कि हर बात पर सर झुका लिया था। वो मुझे अपना बड़ा भाई तस्वर करता था, जबकि मुझे इसमें चचा रहमत अली दिखाई देते थे, जो नहायत ही शफ़क़त से मुझसे पेश आते थे। मेरे माँ बाप के मरने के बाद जितना उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, शायद ही मेरे सगे भाई भी मेरा रख पाए। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।